ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ تیرا درب میرا سے ہو سکون کب تک یہ الجم ہمارا یا رسول اللہ تیرے کب تک یہ الجم ہمارا یا رسول اللہ جب بھی سہارا یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس ننھے سے ثناء کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کہیں باوز بلند سبحان اللہ بہت خوبصورت اور انتخاب بھی بڑا خوبصورت کیا ماشاءاللہ شکیل مدنی صاحب انتخاب قمر انجم صاحب کا کلام ماشاءاللہ انہوں نے پیش کیا اور قمر انجم صاحب ایک اور نعت میں بھی کہتے ہیں کہ مجھے اکثر مدینے میں بلانا رحمت عالم کیا کہتے ہیں مجھے اکثر یہ کہتے ہیں کہ مجھے اکثر کہتے ہیں بار بار انہیں مجھے بلانا مجھے اکثر مدینے میں بلانا رحمت عالم بلانا پھر بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمت عالم الحمدللہ 10 سال سے میری بھی مدینہ پاک میں حاضری ہو رہی تھی ماشاءاللہ جب کووڈ آیا تھا اس ٹائم میں نہیں جا سکا تھا لیکن 2010 سے الحمدللہ کنٹینیو حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی تھی اور اس سال دیکھیں کب بلاوا ہوتا ہے امید تھی کہ میں 24 رمضان کو چلا جاؤں گا لیکن ابھی تک نہیں گئے اب دوبارہ ہے کہ 29 رمضان کو چلے جائیں سرکار بلائیں گے تو انشاءاللہ لازمی جائیں گے کہ مجھے اکثر مدینے میں بلانا رحمت عالم بلانا پھر بلانا رحمت عالم اللہ پاک آپ تمام کو بھی وہاں کی بادب حاضری نصیب فرمائے اور آپ کے گھر والوں کو رمضان مبارک میں مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے اور آپ کے صدقے اللہ پاک مجھے میرے گھر والوں کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے ایک اور معروف نعت خواں جناب بلال سے میں کہوں گا کہ وہ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں مختصر سی حاضری پیش کریں ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اور کیوں کہوں یہ عطا کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار
مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور ہر ایک قدم بھی نہ چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہو یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہو یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا کہ خالد محمود خالد نشمندی صاحب کی نعت شریف پیش کی جا رہی تھی، اور اسی کے دوران ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ حافظ قاری ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب اس بابرکت محفل میں تشریف لائے، اور حضرت آئے ہوں تو میں بھی کھڑے ہو کے حضرت کا استقبال کروں، بلکہ حضرت کے دست ماشاءاللہ، اور بلکہ میں کہوں گا کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سارے حضور کے عاشقان مصطفیٰ یہاں تشریف فرما ہیں، اور جب نعت خواہ نعت شریف پیش کر رہا ہو تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے ساتھ مل کے پڑھا کریں، کیونکہ وہ بھی ظاہر حضور کی ثنا و توصیف کر رہا ہے، حضور کی شان بیان کر رہا ہے، اور بڑا مرتبہ ہے، اور اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو آپ بھی مل کر اس نعت خواہ کے ساتھ نعت خواہ بن جایا کریں۔ میں چاہوں گا کہ ایک اور نعت خواہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب شکیل مدنی صاحب، وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ اور اسی شعر جناب پروفیسر اقبال عظیم صاحب جو کہ اپنی ظاہری آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن دیکھیں جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نعت کی چند اشعار مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناداروں کو علم کے موتی، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی، ناداروں کو علم کے موتی
جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے، میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے، مجھ کو سنائے شاہ امم نے صبر کے پھل انمول دیے، مجھ کو سنائے شاہ امم نے صبر کے پھل انمول دیے، ایک دروازہ بند ہوا تو 100 دروازے کھول دیے، ایک دروازہ بند ہوا تو 100 دروازے کھول دیے، ناداروں کو علم کے جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب شکیل مدنی صاحب کے خوبصورت انداز میں آپ نے ہدیہ نعت پیش کی، اور ہماری محفل میں جناب حافظ و قاری جناب ڈاکٹر عطا المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب تشریف فرما ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہمیں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ کراچی ایکسپو سینٹر کے اندر یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور میٹرو ٹی وی اس کو لائیو دکھا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ خطاب بھی فرمائیں گے، پھر اس کے بعد صلاۃ و تسبیح بھی کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اپنے بارگاہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ ایک اور معروف نعت خواں جناب حامد رضا صاحب یہاں تشریف فرمائیں، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ آئیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے
کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر بوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی مل کر پڑھیں، خاموش نہ ہو، محبت سے کہیں، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مٹھ چمکے لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مغمور اکھی ہن مدبریاں، اس صورت نو جانا تھا جانا تھا کہ جان جہانا تھا، سچ آکھت رب دی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، سدا عشق بھی تو سد جان بھی تو، سدا مالک تے مختار بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے ارشادہ مہمان بھی تو، میں مقدی کل مقا دے سدا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ میری، مولایا دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ
ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کی کملی میں گھر مانگ لو، میرے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نور محفل کا چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ماشاءاللہ بہت سبحان اللہ، کیا خوبصورت ہدیہ نعت آپ نے پیش کی۔ اب کچھ دیر کے بعد مجھے کہا گیا کہ ہمارے نیوز ڈائریکٹر جناب بلند اقبال صاحب بھی اس محفل میں تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے پیچھے صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھیں گے اور دعا میں شرکت کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ شکیل مدنی صاحب دوبارہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدین دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ جناب شکیل مدنی صاحب آپ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ معزز سامعین و ناظرین، میرے انتہائی واجب الاحترام محترم المقام محمد جمیل راٹھور صاحب کے حکم کی تعمیل میں حضرت ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ سلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کی مجھ سے فرمائش کی گئی ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے
بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جھوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے سختیاں سہ کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے سختیاں سہ کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب شکیل مدنی صاحب، کیا بات ہے، کیا خوبصورت آپ نے سلام عقیدت پیش کیا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور ہم بھی نصیب والے ہی ہیں۔ ظاہر ہے بابرکت محفل میں ہم تشریف فرما ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین بھی ماشاءاللہ آئی رہی ہیں، اور بزرگ حضرات بھی ہیں، بچے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ہم سب مل کر انشاءاللہ اپنے بارگاہ رب العزت میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے۔ اور ایک اور نعت خواں جناب سید احسن، میں کہوں گا کہ آپ آئیں اور
حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں مختصر انداز میں، پھر میری بھی چاہت ہے، آپ کی بھی چاہت ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی انشاءاللہ تقریر کو سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ الرحمن الرحیم۔ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، اور غم خوار محمد کی ہے ذات مدینے میں، غم خوار محمد کی ہے ذات مدینے میں۔ وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی، وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی کہ دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، وہ دن بھی تو آئے گا کہ پہنچیں گے ظہوری سب اور اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں جناب سید احسن صاحب نے نعت۔ امیر راٹھور صاحب کے ہم نے اپنے اسٹوڈیو سے لائیو براہ راست شب قدر میں یہ ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی۔ بہرحال آج بہت قدر والی رات ہے جس شب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں روح اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ سلامتی ہے یہ رات طلوع صبح تک۔ تو ناظرین، آج کی رات صرف جاگنے والی رات نہیں بلکہ عبادت کرنے والی رات ہے، اور عبادت کا اپنا اپنا لوگوں کا اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، چاہے وہ اللہ کا ذکر کر کے عبادت کی جائے، قیام کر کے نماز پڑھ کے عبادت کی جائے، تلاوت قرآن پاک کے ذریعے عبادت کی جائے، یا استغفار و توبہ کر کے عبادت کی جائے۔ یہ تمام چیزیں قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ آج کی شب جو کہ شب قدر ممکنہ طور پہ شب قدر ہے، اس لیے کہ اجماع کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ممکنہ طور پہ رمضان المبارک کی 27ویں شب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور ویسے تو آخری اشیاء کی تمام ہی تاخراتیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے ان تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی، لیکن 27ویں شب کیونکہ اجماع کا اتفاق ہے اس لیے
शब कदर के तौर पे हम इसमें ज्यादा इबादत फरमाते हैं। नाज़रीन, आज की इस शब की फजीलत पे जिस कदर बात की जाए कम है, और यानी जिस तरीके से यहाँ एक्सपो सेंटर में नमाज सलात तौबा पेश की जाती है, फिर जिस तरह से सूरह रहमान की तलावत की जाती है, यहाँ मैं ये कहूँगा मुझे अताउल मुस्तफ़ा डॉक्टर जमील राठौर साहब के ये अल्फाज हमेशा याद रहते हैं जब भी सूरह रहमान की तलावत होती है और मैं उसे सुनता हूँ कि हमें अपने दिल पे यहाँ सीना ठोक के कहना चाहिए कि या अल्लाह ताला, हम ये जुर्रत नहीं कर सकते कि हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को झुटलाएं या उसे उनका इनकार कर सकें। यानी हर दफा जब जब फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के अल्फाज जब ये अदा किए जाते हैं तो दिल से आवाज आती है कि या अल्लाह, मेरी ये मजाल नहीं, मेरी हैसियत नहीं कि मैं अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का कुफरान नेमत कर सकूं या उसको झुटला सकूं। बेशक हमारी जो कुछ हमारी जिंदगियों में है, यहाँ तक कि मेरी ये सांस जो है ये भी अल्लाह ताला की अमानत है। जब तक ये सांस चल रही है ये भी अल्लाह ताला की मर्जी से चल रही है। तो इसलिए हर चीज का अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र वाजिब है। आज की रात हमें ना सिर्फ तौबा करनी है, इस्तग़फ़ार करना है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है, बल्कि उसके साथ साथ अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र भी बजा लाना है। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ मैं दावत देना चाहूँगा, हमारे बहुत अच्छे होस्ट भी हैं, कारी हैं, हाफिज हैं, बाबरकत रमज़ान प्रोग्राम पेश करते हैं, होस्ट करते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ से रोज़ाना रात 1 बजे पेश किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर फारूकी साहब, जिनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो सूरतुल क़द्र की तिलावत फरमाएं, उसके बाद बयान भी फरमाएं। जनाब मुदस्सिर फारूकी थानवी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारकत या ज़ुल जलाली वल इकराम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अज़वाज मुतहहरात और उनकी आल औलाद पे। नाज़रीन किराम, आज की रात ताक़रात मुमकिना जो है ये वो 5 रातों में अफजल रात है, जिस रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक को नाजिल किया। ये वो रात है जिस रात को मैं और आप अल्लाह के सर बसजूद होकर अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं। नाज़रीन किराम, ये वो रात है जिस रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी और आपकी तौबा को सुनेंगे, हमारी और आपकी मग़फ़िरत के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। पूरा रमजान शरीफ का जो महीना है, तमाम महीनों के ऊपर अल्लाह ने उस महीने को अफजल करार दिया। इस महीने का एक एक पल, एक एक सेकंड तमाम वक्तों के ऊपर अफजल करार दिया। और ये वो रात है जिस रात में हम और आप जमा हैं। तमाम रातों और 1000 महीनों से अल्लाह ने इस महीने को अफजल करार दिया। नाज़रीन किराम, अगर हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस यकीन के साथ तौबा करेंगे तो हमारी और आपकी तौबा जरूर कबूल होगी। फारसी का शेर है, सब हबर कफ तौबा बर लब दिल पुरज़ ज़ौक़े गुना, मासियत रा खंदमी आयत बर इस्तग़फ़ार मा। हाथों में तस्बीह है, लबों पे तौबा है, लेकिन दिल गुनाहों से भरा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी और आपकी तौबा में खुलूस नियत चाहते हैं। हमसे और आपसे आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कामिल ईमान चाहते हैं। हमसे और आपसे हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी चाहते हैं। आज की रात मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ कर देंगे, तमाम हुकूकुल्लाह हमारे माफ हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, अगर मुझ पर और आप पर कोई हुकूकुल इबाद है तो उसके लिए हमें अपने अपने उन लोगों के साथ माफी मांगनी पड़ेगी जिन जिन लोगों के ऊपर हमारे हुकूक रहते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, अफतुमिनून बिबाज़िल किताबी व तकफुरून बिबाज़। कौन है वो लोग जो आधे कुरान पर अमल करते हैं, आधे कुरान पर अमल नहीं करते? पूछा कि कौन है वो लोग?
تو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو حقوق اللہ میں سب سے آگے آگے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن جب میراث میں حصہ دینے کی باری آتی ہے تو میراث میں حصہ نہیں دیتے۔ جب لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو لین دین کے معاملے میں لوگ ان کے ساتھ فراڈ اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں شدید ذلت و رسوائی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، کہ اور اللہ دلوں کے حال سے غافل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا اور آپ کا جمع ہونا اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے ہے۔ یہ رات کیونکہ تمام مہینوں سے افضل رات اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، تو ہماری اور آپ کی یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح اور جس طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے ہمارے پاس اللہ نے مواقع دیے، ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العالمین اور آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ راضی کر کر اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کے اس دعا کے اوپر کہا آمین، کہ اگر کوئی شخص رمضان شریف جیسا بابرکت مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو اللہ کے رسول نے کہا برباد ہوا وہ شخص، تو اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ تو ہماری اور آپ کی یہ تمنا ہے کہ جو ہم سے اور آپ سے وقت بیت گیا کسی غفلت میں، گناہوں میں، آنے والے ایک ایک پل کو ہم اور آپ قیمتی بنائیں اور اللہ رب العالمین کو ہم راضی کر لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی مختصر وقت اور مختصر لمحوں کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک جو مجھے اور آپ کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے 1 ملی سیکنڈز کے اندر اللہ ہم سے راضی ہو سکتا ہے اگر میری اور آپ کی نیت اللہ سے توبہ کرنے کے اندر خلوص نیت ہو اور سچی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اب میں وقت کی تاخیر کیے بغیر اجازت دوں گا، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ٹھیک ہے، نظامت کریں اور اناؤنس کریں۔ اچھا، ہمارے درمیان ناظرین اکرام موجود ہیں جناب ایک کراچی کے مشہور و معروف نعت خواں، کیا نام ہے، جناب سعد وسیم صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جناب عطا المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب کی امامت میں صلاۃ التسبیح ادا کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی محفل مقدسہ کے منتظمین کو، اور شکر گزار ہوں آپ کے اور ہمارے محبوب ترین اسکالر ماشاءاللہ تعالی مصطفیٰ ڈاکٹر جمیل احمد راٹھور صاحب۔